الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أراني وإياكم في هذا المجلس أن نجتمع أبدا وقال إن أعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 کلام اللہ کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے جو خطبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر، جس دن اسلام مکمل ہوا، جس دن اسلام کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اسی خطبۃ حجۃ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل ہوئی جو قرآن کریم کی آیت ہے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما چکے پھر یہ آیت نازل ہوگی۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا میں خطبے کی تشریح بھی کروں گا، پہلی 3 آیات کی تشریح بھی کروں گا، جو بالکل میرے بھائیو دوستو آج کے ہمارے حالات کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ تینوں قرآنی آیات کو سمجھنا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری اور کامل مکمل پیغام کو سمجھنا بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے آج، یعنی اس حجۃ الوداع کے دن فرما رہے ہیں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرما لیا آج الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کا دن بھی جمعے کے دن تھا، جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور آپ نے ایک ہی حج کیا ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم، اور پورا کر دیا ہے تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، اپنی مہربانیوں کو، اپنے احسانات کو،
نعمت سے مراد بھی دین ہے، دین اور نعمت، یہ دین ہی تو نعمت ہے، یہ اسلام ہی تو نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آگے فرما دیا کہ اب وہ دین کون سا ہے، وہ نعمت کون سی ہے جو ہم نے تمہارے لیے کامل بھی کر دی، مکمل بھی کر دی، پسند کر لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے پسند کر لیا وہ کون سا دین ہے، وہ کون سی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اب ہمارا پسندیدہ دین بھی اسلام ہوگا، تمہارے لیے دین بھی اسلام ہوگا، تم پر مہربانی، عنایتیں، رحمتیں، نعمتیں یہ بھی اسلام ہی ہوں گی۔ یعنی جسے انعام چاہیے وہ بھی اسلام میں آئے، جسے مہربانی چاہیے وہ بھی اسلام میں آئے، جسے دین چاہیے وہ بھی اسلام میں آئے۔ پچھلے سارے دین ختم، پچھلے سارے مذہب منسوخ، اب صرف ایک ہی سکہ چلے گا۔ اللہ جل شانہ جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے، چوتھے پارے کی آیت، اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے، سارے اکٹھے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندیوں میں نہ بٹا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسان کو، نعمت کو یاد کرو، یہاں بھی نعمت فرمائے، نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک وقت تھا جب تم دشمن ہوا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، چنانچہ پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چنانچہ اس کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے، اس نعمت کے نتیجے میں بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی بھائیوں کا سر نہیں کاٹا کرتے، بھائی بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے، بھائی کا نقصان اپنا نقصان ہوتا ہے، بھائی کا دکھ اپنا دکھ ہوتا ہے، بھائی کی تکلیف اپنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پہلی آیت اللہ نے یہ اس وقت یہ تینوں مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کا شان نزول مسلمانوں کے کچھ واقعات تھے۔ صحابہ اکرام جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ پہلی آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں، خطبے کا مطلب اور مفہوم میں آخر میں عرض کروں گا۔ اوس اور خزرج 300 سال سے لڑ رہے تھے، یہ مدینے کے دو انصار قبیلے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں لڑتے جا رہے ہیں، چھوٹی سی بات پہ ان کی لڑائی شروع ہوئی تھی، چھوٹی سی بات، اس میں لمبے واقعے میں نہیں جاتا کہ کیا تھا وہ کیا ہوا تھا، لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں، جس کو جب کسی کا بندہ اکیلے میں مل جاتا یا جب موقع پا لیتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جب اللہ نے نبی بنایا اور آپ ہجرت کر کے اور ہجرت کا خوبصورت سفر کر کے خوبصورت دین لے کر نعمت لے کر جب مدینے پہنچے اور مدینے والوں کو وہ نعمت ملی تو اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہو گئے، اور دونوں قبیلے اوس اور خزرج داخل ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن کسی موقع پہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ انصار کے خزرج کے تھے، کچھ لوگ اوس کے تھے، ان میں ایک یہودی بھی 3 قبیلے مدینے میں رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کے اپنے الگ الگ قلعے تھے مدینے کے ساتھ ارد گرد، اور وہاں یہ کاروبار کرتے تھے اور سود پہ ان لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے اور مال جمع کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ اوس اور خزرج لڑتے نہیں ہیں تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں رہی، ان پر اللہ نے اسلام کا دین انہیں عطا کر دیا ہے اور ان کو کوئی اور جوڑنے والا، محبتیں بانٹنے والا ان میں آ گیا ہے۔ پہلے لڑاتے بھی تھے، پھر مال بھی لیتے تھے، صلح بھی کراتے تھے، پہلے یہ ان کا وتیرہ تھا یہودیوں کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو آپ نے ان کو ایک نعمت دی جسے اسلام اللہ نے کہا ہے، اس کی برکت سے دونوں بھائی بھائی بن گئے،
تو جس دن بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھ کر کوئی ایک یہودی آیا اور آ کر بیٹھ کر ایک قبیلے والوں کے کسی بڑے کی تعریف کی کہ تمہارا بڑا تو بڑا بہادر تھا، فلاں آدمی تمہارے قبیلے کا، اس کی خوب تعریف میں اشعار کہے۔ تو جو دوسرے قبیلے والے بیٹھے تھے ان میں ایک آدمی سن رہا تھا، اسے تھوڑی سی غیرت آئی، اس نے کہا اچھا یہ اس کے قبیلے کی تعریف ہو رہی ہے بندے کی، ہمارے کی نہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے بندے کی تعریف کی۔ اس کو اپنے حالات پر فٹ کرتے چلے جائیں۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے اپنے بندوں کی تعریفیں کر کر یا اپنے جن کو ہم رہنما سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، ان کی تعریفیں کر کر لڑ پڑتے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ سازش تو ہو سکتی ہے جیسے وہاں چل رہی ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر اپنی کی تعریف کر دی۔ جب اس نے کھڑے ہو کر اپنے کی تو دوسرے قبیلے سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے کی تعریف کر کے اس کو جواب دیا کہ میرا ایسا بہادر تھا، اس نے تمہارے اتنوں کے سر اتارے تھے، اتنے اس نے قتل کیے تھے، اتنی اس نے بہادری دکھائی تھی۔ اس نے اپنے کی تعریف کی، پھر ادھر سے جواب، پھر ادھر سے جواب، پھر ادھر سے جواب اور رد الجواب چلتے ہوئے چلتے چلتے نوبت بہیں جا رسید کہ تلواریں نکل آئیں۔ مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑتا گیا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ لڑنے کے قریب ہو گئے، شیطان داخل ہو گیا۔ شیطان آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ شیطان نہ آئے، سازشیں آ جاتی ہیں، نفرتیں کسی وقت، زخم کھل جاتے ہیں، تو آپ فوراً دوڑے تشریف لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنا تیز دوڑ کر گئے کہ آپ کی لنگی زمین پر لگ رہی تھی، آپ نے جو چادر باندھی ہوئی تھی نا، گھسٹتے آپ دوڑتے وہاں پہنچے، اور اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ آپ نے صلح کرائی، پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ انہیں یہ سنا دو جو میں نے آپ کو سنائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بٹنا نہیں ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اور یاد کرو ایک وقت تھا جب تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں بھائی بنایا اور دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی۔ مسلمان کا لڑنا اللہ نے منع کیا ہے، اور کسی کی سازش میں آ کر، باتوں میں آ کر آپس میں نفرتیں پال لینا، یہ سخت نقصان ہے اور اس نعمت کی ناشکری ہے میرے بھائیوں۔ اور اس نبی کے ساتھ جس نبی نے پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم ہر لمحے امت کے لیے روتے رہے۔ یہ جو امت بنائی ہے نا، یہ جو آج مسجد بھری بڑی ہے، مسلمان دنیا میں بھرے پڑے ہیں، جو امت بنائی تھی، غلاموں کو بھی اکٹھا کیا، بادشاہوں کو بھی اکٹھا کیا، سرداروں کو بھی پاس بٹھایا، غریبوں کو بھی پاس بٹھایا، اور سب کو بٹھا کر محبت کے بیج بوئے، نفرتوں کی دیواریں نہیں کھڑی کی، محبت کے بیج بوئے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ بلال غلام تھا۔ اسلام وہ دین ہے میرے محترم بھائیوں جس نے غلاموں کو عزت بخشی ہے۔ پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے نا، تو ان بیچاروں کی عزت کوئی نہیں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، ایک نے فتح پا لی تو مفتو قوم کے لشکر کے لوگ قیدی ہو گئے، ان کو غلام بنا دیا، ان کو انسان نہیں جانور سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے تھے، گدھے سے بھی ان سے زیادہ برا سلوک ہوتا تھا، اور ان پر سامان لادتے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے، اور گردنیں بھی اڑاتے اور مارتے اور جانوروں کا سلوک کرتے۔ ہاں، اسلام نے آ کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے غلام کے ساتھ جو رویہ کیا، جو طریقہ اپنایا کہ اسے ایک سردار بنایا، اسے اپنا محبوب بنایا، زید بن حارثہ اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا بنایا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غلام تھے، حضور کے پاس پہنچ کر محبت اتنی دی، اتنی محبت کی کہ دنیا کو دکھایا کہ غلام انسان ہوتے ہیں، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو کم تر سے محبت کرتا ہے،
اسے بھی سینے سے لگاتا ہے۔ اور آگے چلیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور امیر بنایا۔ اسلام وہ جس نے غلاموں کو امیر بنایا، کن پر؟ سرداروں پر۔ جی جنگ موتا ہوتی ہے سن 8 ہجری میں اس پر نہیں جاتا۔ 3 بندوں کا حضور نام لیتے ہیں، پہلے امیر مقرر کرتے ہیں زید بن حارثہ کو، اور اس لشکر میں کون ہے؟ جی سنیں گے نا تو آپ دیکھیں گے اور آپ کو میری بات کا وزن معلوم ہوگا۔ دوسرے کون ہیں؟ آپ نے جن کا نام بعد میں لیا کہ زید بن حارثہ، یہ امیر ہوں گے اگر یہ شہید ہو جائیں۔ اور نبی کا اگر بھی ہے نا وہ پکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ شہید ہو جائے، ہماری بات اگر کے ساتھ ہو نا وہ مشکوک ہوتی ہے، اس پہ کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ وہ اس کو بولتے ہیں کلام معلق، یہ معلق کلام ہے، لٹکا ہوا ہے۔ اگر والا جملہ وجود میں آئے گا تو اس کا شرط لگے گی، لیکن نبیوں کی جو اگر ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو کون امیر بنے؟ جی جعفر طیار۔ جعفر طیار کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھائی۔ وہ کس کی امارت میں؟ غلام کی امارت میں بھی، ہاشمی، بنو ہاشم کے سردار، بنو ہاشم کے سردار، ان پر امیر کس کو بنایا؟ غلام کو۔ یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے کہ اتنی محبت دو، اتنا سینے سے لگاؤ، اتنا پیار دو کہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملاً بھی اس کو امیر بنا دو، ٹھیک ہے؟ پھر اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب جن کو الطیار کہا جاتا ہے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ وہ امیر ہوں گے۔ چنانچہ یہ تینوں شہید ہوئے۔ حضور کی گویا پیشن گوئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام و مذہب جس نے غریبوں کو، جس نے غلاموں کو جینا دیا، جینا سکھایا، حضور نے سینے سے لگایا اور ہاشمیوں پر بھی امیر بنا دیا۔ دیکھ لیں، یہ اسلام ہے، یہ محبت کا دین ہے۔ میں اور آپ کسی ایک کی تعریف کرتے کرتے لڑ پڑتے ہیں، آئے ہائے لڑ پڑتے ہیں اور کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ کیا حال ہو گیا میرے اس پاکستان کا، آپ کی اس سرزمین کا، اللہ کے نام پر لیے ہوئے اس خطے کا۔ ہم رہنے والوں نے، میں کسی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا میرے بھائیوں، نہ آپ کو اور مجھے ٹھہرانا چاہیے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم اس کے باسی ہیں۔ اس کو پرامن کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، اس کی حفاظت کرنا، اس میں محبتیں بانٹنا، اس کو بھائی چارے کا گہوارہ بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ دیا کہ غلاموں کو امیر بنایا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ تا قیامت آنے والے انسان یہ فرق نہ کریں کہ کوئی کسی سے چھوٹا ہوتا ہے یا کوئی کمزور ہوتا ہے یا کوئی طاقتور ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث فرمائی ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، کسی آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، فلا تحاسدوا ولا تباغضوا، کسی کے ساتھ حسد نہ رکھنا، بغض نہ کرنا، اور اللہ کے بندے بن کے رہنا ایسے جیسے دو بھائی بن کے رہتے ہیں، دو بھائی بن گئے، ایک قالب ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ، میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے نا، اس کے سورہ فتح جس کا نام ہے سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا، صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ یہ سارا واقعہ سورہ فتح کا اللہ نے ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، پورا ایک واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یاد رکھ لو
محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، جن کو صحابہ بولتے ہیں۔ صحابہ کے نام کہاں کہاں فٹ کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جو ان کے صحابہ ہیں، معہ اشد، ان کی عجیب خوبیاں ہیں، اشداء علی الکفار، وہ غیروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، جب آپس میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر ان کے اندر صفت رحمت غالب آ جاتی ہے، کہتے ہیں یار اپنا ہی ہے، چھوڑ دو، اپنا ہی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اپنا ہی ہے، ان اپنوں کو کچھ نہیں کہنا۔ رحماء، حضور منافقوں کو بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کا سر اتار دیں، آپ کو پتہ ہے حضور کو اللہ نے بتایا تھا، سارا کچھ بتا دیا تھا کہ یہ منافق، حضور نے حضرت حذیفہ کو نام بھی لکھا دیے تھے، کسی منافق کا سر نہیں اتارا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے سر نہیں اتارا کہ اگر غیر دیکھیں گے باہر سے بیٹھ کر، باہر سے غیر بیٹھ کر دیکھیں گے، آج تو میرے اور آپ کا یہ منظر سارا دنیا جہان دیکھ رہی ہے کہ ہم کس کا سر کاٹ رہے ہیں اور کیوں کاٹ رہے ہیں۔ غیر دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، شماتت اعداء ہوگی۔ شماتت کہتے ہیں دشمن کا خوش ہونا، آپ کا کوئی ایسا کام ہو جائے آپ سے، یا آپ ایسا عمل کریں جس سے دور بیٹھا دشمن دیکھ کر خوش ہو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا میں منافقوں کو قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ منافق جا کر یہ بات کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کے بھی سر اتار دیتے ہیں۔ جو ان کے پیر منافق بیٹھتے تو پاس ہی تھے نا، تھے منافق، ظاہراً تو مسجدوں میں بھی نماز پڑھتے تھے، ظاہراً تو وہ حضور کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، ظاہراً تو وہ آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ پھر آپ گردن اترواتے تو کیا ظاہر ہوتا کہ یہ اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کے بھی سر اتروا دیتے ہیں، اس لیے میں کسی کا سر نہیں اتاروں گا۔ منافق ہے رہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اپنوں کو مارنا، یہ دو بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک لوگ کہتے ہیں یہ اپنوں کو مارتے ہیں اور انسانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور دوسرا خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے بارے میں غلطی تاثر بن گیا ہے میرے محترم بھائی، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے دل میں، جس کے دل میں درد ہے نا اسے درد ہونا چاہیے۔ دل ہی تو ہے غم سے بھر آئے نہ کیوں، یہ دل ہے نا، غم سے اس کو بھرنا چاہیے۔ آپ جب آگ لگی دیکھیں تو بھر آنا چاہیے، کسی مسلمان کو جلتا دیکھیں تو دل میں درد ابھرنا چاہیے۔ اگر نہیں ابھر رہا تو آپ کا دل نہیں ہے، پھر پتھر ہے، پھر اندر پتھر رکھا ہوا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ کہتا ہے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے ہمارے ملک میں کیا ہوا، دل بھر آتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں ہمارے ایک مسلمان قاری صاحب نے، الجزائر کے قاری صاحب، تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک بلی آئی اور اس نے قاری صاحب پر ایسے چھلانگ لگائی، اور انہوں نے اس کو بڑی محبت سے اپنے بازو پہ بٹھایا اور بازو پہ بٹھا کر کندھے تک پہنچا دیا، اور اس بلی نے ان سے، چونکہ مانوس تھی، بلی نے ان سے کے کندھے پر بیٹھ کر ان کے رخسار پر ایک کس کیا، ایک بوسہ دیا۔ 1 ارب انسانوں نے 24 گھنٹے میں یہ ویڈیو دیکھی۔ ایک منظر تو یہ ہے کہ جی بڑی ویورز آ گئے، کاروباری منظر یہ ہے، نہیں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہم بحیثیت مسلمان اس کا اگر غور کریں، جائزہ لیں، تو وہ یہ ہے کہ اس دیکھنے والوں میں زیادہ تر دنیا غیر مسلموں کی تھی، غیر مسلم تھے۔ انہوں نے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے، اچھا مسلمان، ان کا ایک رہنما، ان کا ایک امام، وہ بھی ایسا ہے جو جانوروں سے پیار کرتا ہے،
ہم نے تو یہ ذہن میں پالا ہوا تھا یا خاکہ بنایا ہوا تھا یا میڈیا دیکھ دیکھ کر یہ ذہن ہمارا اپنا بن چکا تھا غیر مسلموں کا کہ مسلمان تو فقط ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا دوسروں کو مارتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو امام جب بلی سے پیار کر رہا تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو دیکھو یہ چہرہ کس نے بدنما کیا، یہ ان کے ذہنوں میں میرے اور آپ کی تصویر کیوں بیٹھی؟ حالانکہ 1450 سال پہلے نبی عالم، نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آپ اپنے ایک صحابی کو ایک جانور سے، بلی سے محبت کرنے کی خاطر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا نام اس وقت ابو ہریرہ نہیں پڑا تھا بلکہ عبد الرحمن تھا۔ آستین بڑی تھی، اندر آستین میں ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ رکھا ہوا تھا، جو جب آپ کی خدمت میں آئے تو بلی کا بچہ بول رہا تھا، میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ میرا ایک چھوٹے سا بلی کا بچہ ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بلی کا بچہ تو اس کو ساتھ رکھتا ہے، چل آج سے پھر تیرا نام بھی ابو ہریرہ، چھوٹی سی بلی کے بچے کا ابو۔ دنیا عبد الرحمن بھول گئی، ابو ہریرہ سے یاد کرنے لگ گئی، کیونکہ حضور نے نام ابو ہریرہ دے دیا تھا۔ حضور تو اس وقت سکھا کر گئے کہ محبت کرو، دشمن سے بھی محبت، جانور سے بھی محبت، غیروں سے بھی محبت، اپنے سے بھی محبت، یہ سکھا کر گئے تھے۔ ہاں جب آپ کا جہاد ہوتا ہے اس وقت آپ نے غیر سے لڑنا ہے۔ جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں، آپ رہ رہے ہوتے ہیں دارالاسلام میں، آپ رہ رہے ہوتے ہیں دارالامان میں، وہاں مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے، تو وہاں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وہاں کسی کو مارداڑ نہیں کرنی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں اس پر آتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک ہی حج کیا، آخری حج پر جاتے ہوئے گویا اپنی امت کو یہ پورا پیغام دے کر جا رہے ہیں، پورا سنا کر جا رہے ہیں کہ دیکھ لو، پہلے بڑا ایک الوداعی جملہ بولا ہے، الوداعی جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، غور سے سنو۔ آپ فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کے، اے ایمان والو غور سے سنو، انی لا ارانی وایاکم ان نجتمع فی ھذا المسجد ابدا، کہ مجھے نہیں لگتا، میں نہیں دیکھ رہا کہ آج کے بعد دوبارہ ہم کبھی یوں جمع ہوں گے، یوں ہم کبھی دوبارہ جمع ہوں گے۔ مطلب میرا کام مکمل ہو گیا ہے، میری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کو یہ خطبہ ہو رہا ہے، اور آپ کا وصال کب ہے؟ آپ دنیا سے پردہ کب فرما کر گئے؟ 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے جی، ذی الحجہ، اور اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، 3-4 مہینے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ گویا آخری جامع معنی 1,24,000 صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام زندگی کا رنگ ڈھنگ سکھا کر گئے، بتا کر گئے، سمجھا کر گئے، اور اس میں سب سے پہلے جو باتیں بتائیں، لمبا خطبہ ہے، میں نے تھوڑا سا ضرورت کے تحت پڑھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، ان اموالکم و اعراضکم، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں، حرام علیکم، ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی کسی مسلمان کی نہ عزت کو بے عزت کرے گا، نہ اس کی عزت کا پردہ پھاڑے گا، نہ اس کی جان لے گا، اور نہ ہی اس کا مال غصب کرے گا اور لوٹے گا۔ یہ جملے میں سب سے پہلے حضور نے فرمایا، جس کتاب کو آپ نے اٹھانا ہے اٹھا کر دیکھیں، سب سے پہلے الوداعی جملہ فرمایا، ہمیں الوداع، امت کو الوداع کیا، اور اس کے بعد پھر جو بتایا کہ یہ بتایا کہ لوگوں غور سے سنو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے آج۔ اور پھر تشبیہ بھی دی، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، ایسے حرام سمجھنا جیسے تم آج 9ویں ذی الحجہ کو حج کے دن کسی کا خون نہیں بہاتے۔ عربوں میں بالکل لڑائی نہیں کی جاتی تھی، حج کے موقع پر کوئی کسی کو، چاہے دشمن بھی حج کر رہا ہوتا تھا نا، اس کو وہاں ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا، کہ اس کا پکا دشمن ہوتا تھا اور لڑ رہے ہوتے تھے پیچھے قبیلے، لیکن جب حج پہ آتا تھا کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حرمت یومکم ھذا، یوم عرفہ حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، اور ذی الحجہ میں بھی لڑائیاں نہیں کیا کرتے تھے،
فی بلدکم ھذا، اور یہ مکہ مکرمہ شہر ہے، اس میں بھی تم نے جس طرح تم اس کی حرمت کی پابند، مکے میں کوئی داخل ہو جائے فمن دخلہ کان آمنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اس کو سارا عرب مانتا تھا، سارے لوگ مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے کہ مکے میں کوئی داخل ہو جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وہ مکے سے باہر نہ چلا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، غور سے سنو، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم میں سے ہر ایک کی اپنے اللہ سے ملاقات ہوگی، اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، پھر تمہارا اللہ تمہارا رب تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو، پوچھے گا، سوال کرے گا۔ الا، آپ نے فرمایا غور سے سنو، لا ترجعوا بعدی ضلالہ، میرے بعد بھٹک نہ جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا میری امت۔ میں نے بڑی دعائیں تمہارے لیے مانگی ہیں، بڑے اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، رو رو کر، کھڑے ہو کر میرے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، حضور کی سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی جیسی آواز آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا آگ پر، ایسے میرے اور آپ کے نبی اللہ کے رسول کے سینے سے میرے اور آپ کی خاطر، میرے اور آپ کی امن کی خاطر، میرے اور آپ کی محبت کی خاطر، میرے اور آپ کی نعمت کی خاطر، میرے اور آپ کے دین اور اسلام کی خاطر رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، روتے روتے۔ اور جب کبھی آپ کو اللہ کی جانب سے یہ بشارت اور خوشخبری دی جاتی تھی کہ اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ روئیں نہیں، آپ غم نہ کریں، آپ کا رب آپ کو خوش کرے گا، آپ کی امت کے بارے میں خوش کرے گا۔ ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ تو ہمارے حبیب ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ہم آپ کو آپ ان کے لیے اپنے آپ کو گھلا دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ان کے لیے ختم کر دیں گے؟ اتنا رویا کرتے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں میرے بات بھٹک نہ جانا، اسلام کے طریقے چھوڑ نہ دینا، کہیں سر اتارنا شروع نہ کر دینا، کہیں لوٹ مار نہ کر دینا، کہیں آگ لگانا نہ شروع کر دینا، اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کو، اپنی سرزمین کو، اپنے مسلمانوں کی جناب چیزوں کو جلا نہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے پسند، یہ تمہیں پسند، تم ادھر نہیں تو تم ادھر نہیں، تم ادھر ہو تو میں ادھر ہوں۔ میرے یہ حضور روتے روتے، تڑپتے تڑپتے ہمیں یہ کہہ کر گئے ہیں، ہمارے لیے جل کر گئے ہیں، اس دنیا سے جلتے جلتے گئے ہیں، اور آخر میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا جب اس دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت قریب ہے، آپ نے دو چیزوں کے اہتمام کا ارشاد فرمایا کہ اے میری امت سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یاد رکھنا دو حق ہیں تمہیں دے کر بتا کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا حق اور ایک اللہ کی مخلوق کا حق۔ وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، ٹھیک ہے، جو تمہارے زیر نگی ہوں، جو تمہاری ریاست میں ہوں، جو تمہارے ماتحت ہوں، جو تمہاری عوام ہوں، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جو تم سے کمزور ہو، سب اس میں ما ملکت ایمانکم میں سارے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب یہ صرف غلاموں کے لیے حکم ہے، یہ صرف حضور کی کلمات جامع ہوتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، میرا جو جملہ ہوتا ہے اسے عام نہ سمجھنا، عام انسان کا کلام نہ سمجھنا، یہ تو ان ہوا الا وحی یوحا۔ تو میرے بھائیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت چیزیں، خوبصورت دین دے کر گئے ہیں۔ جیسے آپ خود خوبصورت، ایسے آپ کا دین بھی خوبصورت، ایسے آپ کی زندگی بھی خوبصورت، ایسے ہی آپ کی سیرت بھی خوبصورت، آپ کی ذات بھی خوبصورت، اسلام بھی خوبصورت۔ آپ کی صرف خوبصورتی کو تو ایک عورت بیان کرتی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک عورت بیان کر لی ہے، ام مابت ایک عورت ہے، حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ اس کے خیمے میں چند لمحوں کے لیے قیام کیا۔ آپ نے جب غار اس سے نکلے نا سور سے، غار سور سے جب آپ نکلے تو پہلا جو پڑاؤ اور ٹھہراؤ تھا، جو آپ کا قیام تھا، وہ آپ کا ام مابت کے خیمے پر تھا۔ یہ ام مابت خزائیہ ایک خاتون ہے جو دیہات میں، جی میں تجھے کہتے ہیں نا ڈھوکاں تے رانی، یہ ڈھوک پہ رہتی تھی، باہر کہیں اس کا اپنا خیمہ تھا۔ اس زمانے میں عرب میں ڈھوکیں اور خیمے، ڈھوکے جو ہیں خیموں کی شکل میں ہوتی تھی، ایک ایسے ہی چھپر بنا لیتے تھے کھجور کے تنوں کا، وہ کھجور کی جو شاخیں ہوتی تھی وہ چھت بنا لیتے تھے اور وہاں رہا کرتے تھے، بکریاں پالتے تھے، بکریاں ان کو چرایا کرتے تھے اور اس سے وہ اپنا رزق پالا لیا کرتے تھے، پیٹ پالا کرتے تھے۔ تو وہ بیٹھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، تو حضور جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا بوڑھی بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک بکری ہے جو بیمار سی ہے،
اور اس کا پھر آپ نے واقعہ میں نہیں سناتا، میں صرف اس خاتون کے جو حضور کی شان میں اس نے اپنے خاوند کو حضور کی صفات بیان کی اور آپ کا جو منظر بیان کیا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اور جس آپ کے آنے کے بعد اس کے خیمے میں جو انوارات اور برکات آئی تھی اور جو تغیر اور تبدیلی آئی تھی اس کا خاوند بھی دیکھ کر متاثر ہو۔ تو وہ بکریاں چرانے گیا، حضور خیر وہاں سے چلے گئے، آپ وہاں بیٹھے اور بکری کا دودھ پیا، نکالا، اور جس بکری میں سے دودھ نہیں نکلتا تھا، یہ حضور کے معجزات ہیں۔ تو جب شام کو خاوند آیا اس نے پوچھا، آ کر دیکھتا ہے نا، کہتا ہے کچھ خوشبو بھی الگ ہے کچھ نور بھی الگ ہے، کچھ برکت بھی الگ ہے، کچھ فضا بھی الگ ہے، آج فضا بھی مختلف ہے، آج برکتیں بھی، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے خیمے میں کچھ ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا آج کیا ہوا؟ کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، کچھ تغیر نظر آ رہا ہے۔ تو کہتی ہے آج کوئی مہمان آئے تھے، آج کوئی مہمان آئے تھے جن مہمانوں کا انتظار مدینے میں ہو رہا ہے، مدینے والے جن کا انتظار کر رہے، کوئی مہمان آئے تھے، میں نہیں جانتی وہ کون تھے۔ اس نے کہا اچھا ذرا بتا تو صحیح وہ کیسے مہمان تھے، تو نے کیا دیکھا، وہ کیسے تھے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور بھی خوبصورت، حضور کا دین بھی خوبصورت، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں میرے بعد بھٹک نہ جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرا رستہ نہ چھوڑ جانا ہے۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، تمہارے میں سے کچھ لوگ اٹھ کر کسی دوسروں کی گردنیں اتارتے رہیں، گھر جلاتے رہیں، یہ بڑا ظلم ہوگا، یہ میرے ساتھ بڑی بے وفائی ہوگی۔ تو اس نے کہا کیا؟ اب وہ عورت بیان کر رہی حضور کی خوبصورتی کو، جو اس نے دیکھا آپ کی ذات کی خوبصورتی کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، خامن سے کہتی ہے رأیت رجلا، میں نے دیکھا میرے خیمے میں ایک شخصیت آئی ہے، ایک ہستی داخل ہوئے ہیں، آئے ہیں، ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزر بہ صلعا وسیم قسیم فی عینیہ دعج۔ ٹھیک، پھر آگے چل کے آنکھوں کے بارے میں کہتی ہے وفی عنقہ سطح احور، آگے آنکھوں کی کہتی ہے، آنکھوں کی ایک تشبیہ بیان کرتی ہے، یہ عربی کے بڑے خوبصورت جملے ہیں اور اس کو اگر عربی دان پڑھے تو اسے مزہ آتا ہے۔ اقرن ازج اکحل، اکحل اقرن اکحل، اکحل ازج اقرن، یہ تین جملے فرمائے۔ ان کی آنکھیں، پہلے تو کہا آنکھیں موٹی موٹی تھی، خوبصورت تھی، آنکھوں کو اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کروں گا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آنکھیں موٹی تھی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی۔ پھر کہتی ہے گردن بڑی خوبصورت تھی، ایسے اونچی لمبی سرائی کی طرح گردن تھی، یہ حضور کی شخصیت کو بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر ان کی آنکھوں میں کہتی ہے جب میں نے غور سے دیکھا نا، اکحل، مجھے ایسے لگا جیسے ابھی ابھی صبح انہوں نے سرما لگایا ہے، سرمگی آنکھیں تھی۔ ازج، یہ جو آبرو تھی نا، یہ آبرو یہ باریک تھی، موٹیاں موٹیاں نہیں ہیں جن کو بندہ دیکھ کے ڈر جائے کہ پتہ نہیں کوئی جن آ گیا، ہاں خوبصورت ایسے پتلی باریک خوبصورت آبرویں تھی۔ ازج، اقرن، ملی ہوئی، بالکل یہاں آ کے ان کا ملاپ ہوتا تھا، یہاں کے ان کا ملاپ ہوتا تھا، ایسی خوبصورت چہرے والی ہستی آئے، ظاہر الوضاء، جب میرے خیمے میں آئے تو میرے خیمے کی یہ حالت ہو گئی جو تجھے بھی محسوس ہو رہی ہے جی، تو جو کہہ رہا ہے نا کہ آج کیا ہوا ہے، تو میں بتاؤں وہ ہستی جب میرے خیمے میں داخل ہوئی تو ادھر نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی بھر گئی۔ یہ حضور کی، آپ کی شخصیت میں خوبصورتی، آپ کے دین خوبصورت، آپ غلاموں کو سردار بنا رہے ہیں، آپ کے صحابہ خوبصورت، آپ کے صحابہ خوبصورت، ان کی خوبصورتی کو کیا کیا بیان کریں، تاریخ اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہم لوگ میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، حضور کے صحابہ کی کچھ انسانی چیزیں ہیں، انسان تھے نا، انسانی چیزیں یا کچھ تاریخی چیزوں کو اٹھا کر بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں نے یہ کیا، دیکھو فلاں نے یہ کیا، دیکھو فلاں نے یہ کیا، میں نام کسی کا نہیں لیتا،
اٹھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا؟ جی کیا چاہتا ہے کہ لوگ اٹھیں، امت مسلمہ جو اللہ سے بھی محبت کرتی ہے، جو اس کے رسول سے بھی محبت کرتی ہے، اس کے صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے، ان کے دین سے بھی محبت کرتی ہے، قرآن سے بھی محبت کرتی ہے، ان کے دلوں میں ان کے صحابہ کی پہلے نفرت بھرو۔ اوے یہ تو ایسے کرتے رہے، او بھائی یہ تو یوں کرتے رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ان کو اتنا مانتے ہو؟ کیوں ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو؟ وہ بھی تو انہوں سے یہ غلط بھی انہوں نے کیا، یوں غلط بھی کیا، فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ یہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر، اٹھ کر، کتابیں اٹھا کر، اور آج 1450 سال کے بعد میرے نبی کے رنگ پر آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ گویا وہ اصل میں صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے، وہ اصل میں اپنے نبی کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اصل میں اسلام کے حق ہونے پر، اسلام کی نعمت، سچی نعمت ہونے پر معترض کرنا چاہتے ہیں، اور شک ڈالنا چاہتے ہیں میرے اور آپ کے اور نہ سمجھ لوگوں کے اور بچوں کے دلوں میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی عقیدت نہیں ہے۔ تو پھر چلتے چلتے گویا کہ وہ اللہ کی پسند پر بھی اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارا اللہ بھی خوبصورت، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی بھی خوبصورت، آخری نبی بھی خوبصورت بنایا، قرآن بھی خوبصورت بنایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ یہ خوبصورت کلام ہے اللہ کا، ایسا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں نا بے سمجھے بھی آپ کو لذت آتی ہے، ورنہ اور کون سا کلام ہے جس کو بے پڑھے بھی لذت آئے جی؟ تمام ہم عجم بیٹھے ہیں، آپ قرآن سنتے ہیں آپ کو لذت آتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے خوبصورت کلام ہے، اللہ کا نبی بھی خوبصورت، اللہ کا کلام بھی حسین اور جمیل، اور میرے نبی کا لایا ہوا دین اسلام بھی خوبصورت، ان کی تعلیمات بھی خوبصورت، ان کے صحابہ بھی خوبصورت، اور دی ہوئی زندگی بھی خوبصورت، جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ ارشاد فرما گئے ہیں۔ اور وہ خوبصورت بنانی کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے نا، خوبصورت شعر جو ہر ایک پڑھتا ہے، مجھے بھی یہی آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوح و قلم، یہ صرف ایک شعر نہیں میرے دوستو، یہ شعر نہیں ہے بلکہ یہ پورا ایک خزانہ ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھے، یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا ختم نبوت ہے، یہ پوری حضور کی محبت ہے کہ کر کے تو دیکھ اپنے نبی سے محبت، کر کے تو دیکھ عشق، نبی سے عشق، پھر تو کیا کرے گا؟ پھر تو اندر کی چیزوں کو چھپا کر باہر لائے گا، پھر خوبصورتی ہی تیرے اندر سے نکلے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوبصورت اللہ، خوبصورت محمد، خوبصورت اسلام اور اس خوبصورت اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو اپنا کر اپنے اس ملک پاکستان کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔